حضرات محترم، میری اس گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام پوری انسانیت کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے یا دنیا میں بھیجے، تو ان کا دائرہ کار جو تھا وہ مخصوص تھا۔ کوئی کسی علاقے کا نبی ہے، کوئی کسی قبیلے کا نبی ہے، کوئی کسی زمانے کا نبی ہے، تو ان کے دائرہ کار کو اللہ رب العزت نے محدود اور مخصوص رکھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع صفات کے ساتھ جمیع انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور آپ کی بعثت کو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کی دو بعثتیں ہیں۔ ایک بعثت جو ہے وہ عرب کے لیے ہے، جو مکہ، مدینہ اور جزیرۃ العرب کے لوگوں کے لیے بعثت ہوئی۔ تو اس بعثت میں آپ نبی عربی تھے، اور عرب کے علاقے میں چونکہ آپ نے دعوت کا کام چلایا ہے، تو قرآن کریم کا نزول بھی اسی لیے اللہ رب العزت نے عربی زبان میں فرمایا۔ اور جو دوسری بعثت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے، اور دوسری بعثت جو ہے وہ بعثت خاص ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ تو اس بعثت خاص کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو دو چیزیں عنایت فرمائی۔ ایک قرآن کریم جو غیر مبدل ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف، کسی قسم کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یا جس طرح فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہمارا ذکر ہے قرآن، اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کو محفوظ فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ بعثت خاص کے لیے جو پوری انسانیت کی طرف قیامت کی صبح تک آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس کا انتظام اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو قرآن ایسا دیا کہ اس قرآن میں نزول کے وقت سے لے کر تا صبح قیامت اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا کہ آپ کو امت عطا کی، اور اس امت کا ایسا انتظام فرمایا کہ پوری امت جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کے پیغام کو دعوت کے طور پر پوری انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ دار بنائی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی سلسلہ اپنی زندگیوں میں چلایا۔ تقریباً 1,38,000 صحابہ کرام، بعض محققین کے مطابق، بعض 1.25 لاکھ بتاتے ہیں، بعض 1.38 بتاتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تھے، لیکن اس میں سے بمشکل 10,000 کی قبور جو ہیں وہ حجاز مقدس کی سرزمین پر ملتی ہیں یا ان کی تاریخ ملتی ہے۔ باقی صحابہ کرام کہاں گئے؟ اتنی کثیر تعداد کے لوگ کہاں چلے گئے؟ تو وہ سب کے سب اللہ کے نبی کے دین کو لے کر دنیا کے مختلف کونوں میں، مختلف علاقوں میں گئے، اور ہر جگہ آپ کے دین کی دعوت کو لے کر چلایا ہے۔ www.darsequran.com